یہ جو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو اپنے خیالوں میں اونچا، بڑا، اعلیٰ سمجھنا، جو مرتبہ نہیں ہے سمجھنا کہ میں اس مرتبے پر ہوں یا میں کوئی چیز ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بے شک اپنے دل میں بہت اونچی اڑان رکھتے ہیں، یہ بڑی سرکشی پہ اتر آئے ہیں، حد سے بڑھ گئے. کیا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو؟ ہم رب کو دیکھیں، فرشتہ اترے، طاقت ہے دیکھنے کی؟ ایک انسان کی آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے، کان کتنا سن سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ، کوئی رینج، کوئی حد ہے یا نہیں؟ اونچی، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے. اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت آنکھ ملا کے دیکھیں تو پھر آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے؟ یہ اللہ کو دیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اللہ خود ہمیں کہے کہ یہ میرا رسول ہے سامنے، ہم اللہ کو کلم کلا دیکھیں تو یہ حد سے بڑھنا ہے یا نہیں؟ اونچی. یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے متعلق اپنے بارے میں بڑا گمان کیا ہوا ہے، خیالی درجے اپنے اندر طے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس پیغام الہی آئے، فرشتے آئیں، ان کو آ کے بتائیں، یا اللہ خود تصدیق کرے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے، ان کے پاس اللہ ہی کی طرف سے فرشتہ آتا ہے. دیکھتے نہیں ہو؟ ہاتھ تمہارے پاس بھی ہے مگر تم پورا ہاتھ ہلاؤ پتہ نہیں ہلتا. ان کی ایک انگلی ہلتی ہے آسمان پہ، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. دیکھتے نہیں ہو؟ ہیں؟ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت چل کر آتے ہیں، تو ان کی باتیں دیکھ کر بھی تمہیں نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالی کے ہی بھیجے ہوئے ہیں، اسی کے بندے ہیں؟ تو یہ تکبر ان کے آڑے آیا اور انہوں نے مانا نہیں. اچھا، اللہ ہمیں خود کہے، یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، وسیلے کا انکار سب سے پہلے کافروں نے کیا. وسیلے کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا؟ کافروں نے کیا ہے. تو آج جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کس کے طریقے پر ہے؟ سوچنا چاہیے ان کو. اللہ ہمیں خود فرمائے، ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ ہمیں خود فرمائے، یعنی نبی جو وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، اس کو نہیں ماننا. اللہ ہمیں خود فرمائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے بے جا جرت کی، گستاخی کی، حد سے بڑے اور ایسی باتیں کی. اللہ فرماتا ہے یہ سرکشی، حد سے بڑھنے کی، حد کو پہنچ گئے. ان کا مطالبہ ملائکہ کا معائنہ کہ ہم ان کو دیکھیں یا اللہ تعالی کو دیکھیں، کھلم کھلا دیکھیں، یہ اپنی حیثیت، اپنی حالت اس کو نہیں دیکھ رہے. کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے مقبول، سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ بندے ہیں، کوئی شبہ نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کو اللہ نے بے حجاب اپنا دیدار کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا انکار حقیقت کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عطا کو، نبی پر ہونے والے اللہ کے انعامات کو مانتے نہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کا انکار کس کا انکار ہے. آپ لوگ بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. علم دینے والا کون؟ کہیے گا. شان دینے والا کون؟
کمال دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ دے اور یہ نہ مانے تو انکار کس کا ہوا؟ نبی کا یا اللہ کا؟ تو یہ اللہ کی عطا کے منکر ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا، ان کو شان دینے والا، مرتبہ دینے والا، کمال دینے والا، ان کو نور بنانے والا، ان کو دیدار کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو جو نہیں مانتا وہ شاید یہ سمجھتا ہے میں نبی کے علم کا انکار کر رہا ہوں، نبی کی شان کا انکار کر رہا ہوں، نبی کے کمال مرتبے کا انکار کر رہا ہوں، وہ شاید یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کی عطا کا منکر ہے۔ بات کہاں تک جا رہی ہے اس پر اس کی توجہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے آج اپنے بارے میں بات آ جائے تو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اپنے بڑے کی تعریف کرنی ہو تو اس میں ایسے ایسے لفظ کہہ جائیں گے جو شاید سن کے اگلا کانپ جائے، مگر نبی کی بات آئے گی فوراً پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو، بالکل گھومتے ہیں اور سیدھا سیدھا انکار کر دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ان لوگوں نے حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی ذات پر دلیل مانتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر اونچی کہیے گا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا کلمہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ اس دعوے پر دلیل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب کا خالق، مالک، رازق، معبود۔ دلیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ لو اور اندازہ کر لو جب بندہ ایسا ہے خدا کیسا ہوگا۔ ان کی شان کو دیکھو، ان کے حسن و جمال کو دیکھو، ان کے فضل و کمال کو دیکھو، رب کا دیا ہوا ہے، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ جو پھر انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو سورج نکلا ہوا ہو، دن چڑھا ہوا ہو، جو نہیں مانے گا آپ اس کو پاگل یا اندھا یا بے وقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ حقیقت کا انکار کر رہا ہے، سامنے کی بات ہے، دن چڑھا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، پتہ چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں۔ تو جو انکار کرنے والا ہے وہی غلط ہے۔ حقیقت موجود ہے، جو حقیقت کو نہ مانے وہ درست ہو سکتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر تشریف لائے۔ اب دلیل میں کمزوری ہو تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا، دلیل میں کمزوری ہو تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ دعویٰ اللہ فرما رہا ہے، دلیل نبی کو بنایا ہے، یہ نبی پر اعتراض کرنے والے اللہ کے دعوے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں بتا دیتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور یہی کہتے رہیں گے، تم درست نہیں ہو، میرے نبی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری کائنات میں آج تک پوری دنیا نے، غیروں نے، اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے، غیروں نے بھی لکھا ہے مسلمانوں کے نبی جیسا کہیے گا کوئی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سوچا جا سکتا بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں تم خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہو، اللہ چاہے
تو ان جیسے اور بنا دے. تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ بنا سکتا ہے، بنائے گا نہیں. اللہ بنا سکتا ہے، بنائے گا. کیوں؟ کہ اللہ نے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین فرما دیا. اب اگر ان جیسا کوئی بنایا جائے گا تو پھر حضور آخری نبی رہیں گے؟ اونچی. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے کہ اب ان جیسے کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہاں اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا اللہ تعالی اور پھر کوئی بات ہوتی تو وہ اللہ کا فرمان ہوتا، وہ اللہ فرماتا، وہ واضح کرتا. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دلیل دیکھ کر، ذرا جملہ سنیے گا، دلیل دیکھ کر پھر دلیل مانگنا. دلیل دیکھ کر دلیل مانگنا پاگل پن ہے یا نہیں؟ بتائیے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس فرشتہ بھی آ رہا ہے، پیغام بھی آ رہا ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہے، اور تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اس قرآن کو نبی کا کلام سمجھتے ہو تو عربی تو تمہیں بھی آتی ہے، بنا لاؤ اس جیسی کوئی سورت، بنا لاؤ آیت، بنا لاؤ. 1400 سال ہو گئے، کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ کتنا سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے، آج تک بنا سکے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہہ دیا تم سے نہیں ہو سکتا، تم یہ کر سکتے نہیں. تو ڈرو. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. بتا دیا گیا. تو آج بھی جو انکار کرے، ہٹ درمی کرے، وہ کافروں کے طریقے پر ہے. مسلمان کہلا کے بھی ایسی باتیں کرے تو پھر وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں.